عورتیں جتنے انسیکیور فیل کر رہی ہیں اس دن سے، جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے بعض علماء کی کہانی، انجینئر کی زبانی۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے مدرسے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ بچے کو جو ہے مدرسہ نہیں بھیجیں گے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس ویڈیو بنی ہے، اور اس میں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر مرزا نے کیا بتایا ہے، اور تقی عثمانی فتویٰ دیں، ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے آئی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ جو ہے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو صحیح راستے پر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت دینے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلائیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے اگر بچے ہیں نا اور بیوی بھی ہے تو ذرا اس سے پوچھیں، اور آپ کہیں کہ نہیں مفتی عزیز ہر جگہ تو نہیں ہوتا، یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں، میں اپنا بچہ مدرسے میں داخل کرانے لگا، چمڑی نہ تھوڑی زنانی تھوڑی لا دے، یہ گل نہ کرو۔ انسیکیور ہیں سب، یہ ہمارے جیلوں میں جو واقعہ ہوا ہے انسیکیور ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے باتیں کر رہے ہیں، لوگ آ کے جو سمجھا رہے ہیں، ہمارے بھائی نے کہا اوے اپنے اپنے بچوں کو بھی پوچھو، انہوں نے بھی کام پہ ہونے دس نہیں رہے ہونے، ساڑھے بچے تھے پھر بھی علمی کتابی نے، وہ والے نہیں فرقے والے، تو انہوں نے علمی طریقے سے دستا ہے، تھوڑے سے دستے بھی نہیں ہونے، وہ ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں، کیونکہ علماء نے فرما دیا نا، وہ ان کا تو سینس ہی نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، 8 سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک بریلوی عالم فوت ہو چکے ہیں، بڑی عمر کے تھے، وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے گھر رابطہ کیا کہ تم نہ میری جگہ جمعہ پڑھاؤ۔ چلے میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، سگریٹ فیکٹری، فوت ہو چکے ہیں، یہ سگریٹ فیکٹری کے سامنے مسجد ہے بہت بڑی، سگریٹ فیکٹری کی مسجد جی ٹی روڈ پہ، جہاں آپ ناشتہ بھی کرتے ہیں نا پٹری کے پاس، یہاں سے جا کے پٹری کراس کرتے ہی لیفٹ پہ نا پیٹرول پمپ کے پیچھے بڑی مسجد ہے بریلویوں کی، اس مسجد میں ہو رہے ہیں محمد بخش سیالوی صاحب، وہ ہمارے پیر بھائی بھی تھے، سیال شریف بیت تھے، سرگودا چشتیہ سلسلے میں میرے والد صاحب کے اچھے دوست، تو بیمار ہوئے تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا تم نے یہاں نا جمعہ پڑھانا ہے، میں نے جمعہ پڑھایا، بڑے خوش ہوئے، گپ شپ شروع ہوئی۔ ان دنوں بھی وہ ہمارے جیلم میں دعوت اسلامی کے مدرسے میں اس طرح کے مدنی منوں کے ساتھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں جب بات شروع ہوئی نا تو مجھے وہ کہنے لگے بیٹا یہ چھوڑ دو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ 8 سے 20 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا، اور اس سے بھی 15-20 سال پہلے کی برکات ہیں، آج تو وہ کتنی برکات پھیلی ہوئی ہوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ میں دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں میں بریلوی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے دیوبندیوں کے مدرسے میں داخل کرایا تھا۔ وہ کہنے لگے اس زمانے میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں، جب کوئی مفتی وزٹ کے لیے آتا تھا نا، اس کی خدمت کے لیے اسے مدنی منع پیش کیے جاتے تھے۔ جی مجھے یقین ہے، ان کا چھڑ دو ایک ایڈی پلیش ہے مولوی، اسے سوچ نہیں سکتے۔ یہ میرے پہ نا الزام لگائی گا، یہ میں نے ان سے سنا تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں، اگر جھوٹ بولا ہے تو عذاب بھگتیں گے، اگر سچ بولا ہے تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، میں اپنے اوپر نہیں لے کے آ رہا۔ جب عبدالستار عیدی صاحب والا کام ہوا تھا اور میری اتنا سخت کلپ آیا، لوگوں نے کہا سارے نو مار دیتا ہے، سر میں ہوں بھی کہنا ٹائم قیامت تک جے ایک مدرسے نو کلین چٹ دیو 100%۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں جنی صاحب صحیح کہندے سنجے جی، وہ ایک ایک کر کے نا وہ می ٹو شروع ہو گیا، می ٹو کردے ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ ہے۔ اچھا اس میں مدرسوں کا قصور نہیں ہے نہ، یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیم بڑی گرم ہوندی ہے تاں گرم ہو جاندے نے، یہ کہندے نے تعلیم بڑی گرم ہے، اچھا ایسا بھی نہیں ہے، ہاں پڑھائی بڑی گرم ہوتی ہے عصری علوم، اچھا یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ کچھ آپ سکولوں کے ساتھ کریں، ادھر بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ سکولوں میں چونکہ عموماً ہاسٹل نہیں ہوتے، شام کے وقت ٹیچرز اور بچے ایک جگہ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں لگا سکتے نمبروں کی، ورنہ مدرسوں والا حال ان سکولوں میں، بورڈنگ سکولوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایون کئی ریاستی اداروں کے ایسے بورڈنگ سکول ہیں
جن کے بارے میں ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں جب یہ چیز رپورٹ ہو جائے نا, سوڈومی کا کیس, اسے سوڈومی انگریزی میں کہتے ہیں, لواطت کو یا قوم لوط والا عمل, سرکار پھر بچدا نہیں ہے, پاویں جرنیل دا پتر ہے تے پاویں کیپٹن دا پتر ہے, وہ پھر فائل اور مفعول پھر اتنے رہندے نہیں نے. ہاں قانون بڑا سخت ہے, چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب کی دین کے لیے خدمات ہیں, ہمیں چاہیے وہ جڑا وہ کہنا سی نا کہ صحابہ سے بھی ہو گیا, نعوذ باللہ, صحابہ اے کچھ کرتے رہنے, وہ گناہ متھے مارو جڑا نعوذ باللہ کیتا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ کہندے نا باندری دے جدو پیر سڑتے ہیں اپنے بچے بھی تھلے دیندی ہے. مولویاں دے جدو پیر سڑتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کے اوپر بھی وہ سارے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اپنے شیوخ کو بچانے کے لیے. وہ ایک پنڈی دے مفتی نے کیا سی نا تو انہوں پھاڑ کے لے گئے سن شام دے وقتی, پھر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیتا سی ہوتا انہوں نے, ٹھیک ہو گیا سی. تو یہ سارے معاملات چل رہے. اور میں نے تو آپ کو تاریخ ابن کثیر نے میرا کلپ دیکھا تھا عبدالستاریدی والا, اس کو تو فوت ہوئے 700 سال ہو گئے ہیں. اس نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے جتنے علماء ہیں, جتنے فقہا ہیں, جتنے ججز ہیں, جتنے حکومتی عہدے دارین ہیں, عہدے داران, وہ دارین تے سوابے دارین ہوتا ہے, وہ ہو گیا علمی موت, یہ سب کے سب اس عمل میں مبتلا ہے سوائے چند لوگوں کے. اور ان کا کہ اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں, جیسا دوائی پہ لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ ابن کثیر نے جب اس وقت لکھا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ تو لکھ تاکہ 700 سال بعد میں آواں گا میں انہوں میڑا مارا گا, تو شروع تو یہی کر رہے ہو. اگر سرکار 700 سال پہلے فقہا, ججز اور وڈے وڈے کہتے ہیں نا جی ہر عالم نہیں جے فقیہ ہوتا, کوئی مفتی فقیہ ہوتا جائے, تو اگر فقہا یہ کام کر رہے ہیں مفتی تو پھر شیعہ ہی کوئی نہیں, مولوی تو شیعہ ہی کوئی نہیں, قاری تو شیعہ ہی کوئی نہیں. تو یہ میں نے ان کو کہا تھا. تو یہ بات ہم ریپیٹ کیوں کرتے ہیں بار بار, تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ ہو. دوسرا, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, قائل ہوں ٹائم قیامت تک جائے تقی عثمانی صاحب اس واقعے کو غلط کہہ دیں اور کہ یہ انتہائی حیات سوز واقعہ ہے, ہمارے بزرگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے خواب لکھ کے اور بیداری میں یہ جو ساتھ لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کے سامنے, اور وہ دوسرا چیختا تھا میاں یہ کر رہے ہو, یہ بہت بےغیرتی والا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. انجینئر صاحب, میں اپنے بزرگوں کے بیان پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اسی کی وجہ سے ہمارے چھوٹے مفتیوں کو کام ڈالنے کا موقع مل گیا, یہ ہمارے بڑوں نے کام ڈالا ہے. لو جی سرکار, میں نہ آندہ اس کا ذکر کروں گا, اس سے بڑی بات کر رہا ہوں, میں پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹائم قیامت تک جائے, ٹائم قیامت تک کروا لیں گے آپ. اور اگر آپ نہ کروا سکیں تو میں 2 معنی اس کے لوں گا کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں, لیکن یہ بہت ہیوی معنی ہوگا. چلے میں اس رضان رکھتا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار, اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کے بزرگ تو گمراہ کن عقیدے پھیلا کے گئے امت میں, تو میرے پاس پھر کون سا چارہ ہے جس کے ذریعے میں بھولی بالی امت کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کو چھوڑو, قرآن و سنت پہ آؤ. تو میرے ہاتھ تو پھر یہ ایسی بندوق آ گئی ہے کہ میں کہوں گا اچھا یہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, یہ بزرگ جو دوسرے بزرگوں کو لٹاتے تھے, اس کے یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے. یہ میرے پاس ایک مدنی وائرس ہے یا مدنی ویکسین ہے, تو یہ ویکسین تو مجھ سے نہ چھینے نا. آپ معافی بھی نہ مانگے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں, ٹھیک ہے جی آپ جائیں, لیکن وہ بیٹھنے نہیں دیتے. جس طرح آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پاس آنے بھی نہیں دیتے. ان کے سیکورٹی نہیں, آپ چلے جائیں, نہیں سیکورٹی آپ چیکنگ کروا کے چلے جائیں. نہیں, وہ پھر واپس نہیں نہ آئیں گے ہم. اچھا چلے اس طرح کر لیں, آپ ویڈیو میں وی لاگ بنا کے ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں, انہیں کہیں جی آپ جواب دیتے ہیں, وہ ویڈیو میں جواب دے دیں گے. یہ تو آپ نے تو کیا ہی دیا, مقدمہ تو رکھ ہی دیا. نہیں چلے میں نے تو رکھ دیا نا, آپ کو بھی ہمدردی ہے نا. ظاہر آپ کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں, آپ کو جو اسلامی بھائی یہ مشورے دیتے ہیں, ان کا دل دکھتا ہے نا اپنے بزرگوں کا میاں میاں کے ذکر سے. انہیں کہیں کہ اپنے بزرگوں کی بےزتی ہونے سے بچا لو, تم جا کے بات کر لو. جو ان کے ڈیفینڈر ہیں وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتے. چلے ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ کمروں میں جاتے ہیں ان کے شاگرد ان کے پاس, ان سے رابطہ کر کے کوئی پیغام پہنچا دیں. کوئی طریقہ تو ہے نا پیغام پہنچانے کا. ان لوگوں کو
آپ نے چھوڑ دیا اسکولوں کے اندر؟ نہیں جی کیا میں نے کر دیا سرکار, اسکولوں کا کہہ دیا. ہاں جی پتہ ہے اے کچھ پھر بھی نہیں ہوتا سرکار, رہن دو نا, اسکول اے کچھ نہیں ہوتا جو مدرسے چ ہوتا ہے. ہاں انج نہیں ہوتا, نہیں سرکار اسکولوں میں اس پیمانے پہ نہیں ہوتا. انٹینسٹی دیکھیں اسکولوں, نہیں اسکولوں میں تو میں نے بتا دیا نا سرکار, یہ نہ آپ کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک کیڑی مار کے تو ہاتھی کے برابر کر لیں, جس کا جتنا ریشو پروپورشن ہے ہم اتنا دیں گے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ کہ اگر اسکولوں میں بھی مدرسوں والا سسٹم ہوتا نا کہ شام کے وقت استاد اور بچے اس اسکول میں اکٹھے رہتے ہوتے تو ادھر بھی یہی کچھ ہوتا. لیکن چونکہ الحمدللہ اسکولوں میں بورڈنگ سسٹم بہت کم ہے, مدرسے تو ساری بورڈنگ ہے. اور حیران کن بات یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا, وہ تو روزانہ واپس آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ اسکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو یار, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں. اگر آپ کہنا یہ دبائے جاتے ہیں, دبانے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا. کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا؟ اگر دبانے والے ہوں تو مدرسوں کے واقعات بھی دبا لیں. نہیں دباتے, ایسا نہیں ہوتا. جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا وہ بڑے لیول کا ہے, جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ. میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے, لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے. ہاں اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں, نہ چھوٹے جرم کی وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں. تو میں نے انصاف کیا, میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی اداروں کا میں نے کہہ دیا یار, اور کیا ہے جس سے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا. کیونکہ مجھے لوگوں کا یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں, میں نے سب کا ذکر کیا. لیکن بہرحال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے. ہاں ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ماشاءاللہ وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو پتہ ہے نا, عالم کی تو ایک, علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا. عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس معاملے بھی ان کی شان بلند ہے, انورٹڈ کاماز میں. ہاں جی اور ہاں چھوڑ دو نا سرکار, چھوڑ دو یار, بات ختم ہوگی نا. نہ لکیر پٹو, دوبارہ نہ گل کرو. میں نے جنرل کر دی نا, میں سرکار میں نے کر دی نا, نہ کرو, نہ چھپو دے پیچھے. میرے بھائی میں نے کر دی نا, میں نے جائز کہہ دیا. میں نے تا جھگڑوں گا جی میں کہاں کہ اسکولیں جائز ہے. تسی جتنا مرضی پٹ سیاپا پاؤ, مولویوں تے کلین چٹ نہیں ملنی. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا فیل ہو گیا. او پائی او دے فیل ہونے نال تیرا جڑا فیل ہویا معاف نہیں ہونا. تسی سارے اسکولیں ثابت بھی کر دیو, مفتی پھر بھی معاف نہیں ہونے, جرم انہاں دا بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا, اسکول کے ٹیچرز کسٹوڈین نہیں ہیں دین کے. ہاں جی شیطان دے اعلی کار مفتی بڑے نے. وہ تے کہندے نا کہ علم دین, نہیں, وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں, یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اگر دیندار شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, دنیا دار چڑھ دے تو چھوٹی بات ہے, اصل مسئلہ دیندار کا چڑھنا ہے.